बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक बार फिर नेक्स्ट स्टेशन में मीर आसिम आपका मेज़बान हाज़िर है। एक छोटी सी वीडियो लेके आए हैं, मुख्तसर सी वीडियो होगी लेकिन एक बहुत उसमें आपको मालूमात देंगे। स्पेशली सबसे पहले जो गज़ा के हवाले से इसराइल का जो मामला चल रहे हैं वो बताते चलें कि गुज़िश्ता दिनों बल्कि परसों इसराइल ने जो शुमाली गज़ा है वहाँ से उनके रहने वाले जो तकरीबन 11 लाख है आबादी शुमाली गज़ा की, उन्होंने कहा कि एक दिन का टाइम हम आपको देते हैं तो आप यहाँ से नकल मकानी करके तो जनूब की तरफ निकल जाएं, चूँकि हमास ने यहाँ पर सुरंगों के अंदर उन्होंने पनाह ली हुई है। ये उनका कहना है इसराइल का। और यहाँ पे इनके ट्रेनिंग कैंप है, यहाँ पे इन्होंने सारी की है जितनी रेसर यहाँ पे की है, तो हम इनको जो है डिस्ट्रॉय करें और ज़मीनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। ज़मीनी कार्रवाई करने के इरादे की गरज से वो कहा जा रहा है कि आप लोग इधर से निकल के चले जाएं। आपको पहले भी बताया है कि तकरीबन 22 लाख आबादी है गज़ा की ओवरऑल, जिनमें से 11 लाख बच्चे हैं। तो जो शुमाली गज़ा है उसमें टोटल 11 लाख आबादी है और गज़ा को कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कंजस्टेड यानी गुंजान आबादी वाला इलाका है। उसकी मिसाल एक ऐसे ही है कि जैसे कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद की जो तमाम टेरिटरी है, वो जो जितना हदूद अरबा है वो तकरीबन 900 मुरबा किलोमीटर का एरिया है। तो वहाँ पे कितनी आबादी? 23 लाख आबादी है। तो गज़ा की कितनी हदूद अरबा? 365 मुरबा किलोमीटर है। तो यानी कि 1/3 है उस इस्लामाबाद से। और वहाँ पे भी कितनी है? सेम आबादी है। तो वहाँ पे खाना उनका बंद है, पानी उनका बंद है, उनका अद्वियात बंद है, बिजली बंद है, बच्चों का दूध बंद है, हर चीज़ उनके लिए बंद कर दी गई। इतना बड़ा ये अलमिया है। लबनान के साथ भी उनके और शाम के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, कोई जंग के आसार माहिरीन कह रहे हैं कि नज़र आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जिस तरह के वो अब ज़मीनी कार्रवाई कल ही इसराइल के वज़ीर ख़ारजा जब मीडिया के सामने आए तो उनसे सवाल किया गया कि आपने एक दिन का टाइम दिया है, तो वो उस पर क्या क्या इम्प्लीमेंट आप करेंगे, क्या आपका इरादा है? तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने जान बचानी है वो तो निकल जाए यहाँ से, शुमाली गज़ा से जनूब की तरफ चले जाए। तो एक्यूरेट उन्होंने भी टाइम नहीं बताया कि क्या करना है, हम क्या नहीं करना है, लेकिन उन्होंने कहा जिसने जान बचानी है वो बस चला जाए। तो अभी जिस तरह के उन्होंने हमास ने किया था हमला उन पर अभी तक उनको समझ नहीं आ रही इसराइल को, पूरी दुनिया को, कि इन्होंने किस तरह कर लिया है। और कहा जा रहा है कि उन्होंने तकरीबन 2 साल तक अंडरग्राउंड उन्होंने ये सारी कार्रवाइयाँ की हैं, सारी ट्रेनिंग की है। और एक उनका कैंप तो सिर्फ 700 मीटर के फासले पर मौजूद था। जो उनकी बाड़ लगी हुई है, जो उनकी दीवार है इसराइल की, उससे सिर्फ 700 मीटर बस, यानी पौना किलोमीटर बनता है। लेकिन इसराइल जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसके मुतालिक कहा जाता है कि जिसकी जो है मिलिट्री के हवाले से, उसकी जासूसी निज़ाम के हवाले से दुनिया में सबसे तेज़ है, पहला नंबर उसका आता है, लेकिन उसको वो चीज़ नज़र नहीं आई। ये इसी तरह है कि जब बचपने में हम उस्ताद जी से सुनते थे कि कहते हैं कि जो चील होती है उसे एक इंतहाई बारीक दाना तो नज़र आ जाता है गंदम का, एक छोटा सा चूहा तो इतनी बुलंदी से नज़र तो आ जाता है, लेकिन शिकारी का इतना बड़ा जाल उसे नज़र नहीं आता। बैन यहाँ पे भी यही हुआ है कि ये इसराइल को बिल्कुल भी नहीं पता चला और हमास ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी जिसमें 1300 के करीब इसराइली हलाक हो गए हैं, जिसमें से 150 के करीब इसराइली फ़ौजी हैं और कई फ़ौजी उन्होंने अगवा करके अपने साथ भी ले गए हैं। वो कह रहे हैं कि उसने कहा बिल्कुल मैं बातचीत किसी से नहीं करूँगा और मैं अपने फ़ौजी अपनी जो जितनी सिविलियन हैं उनका बदला भी लूँगा और जो अगवा की किडनैप किए हैं उनको भी वापस लेके आएंगे। फ्रांस ने कहा है कि मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा रसद दे सकता हूँ खाने पीने की, अदरवाइज़ मैं किसी जो है ना माइग्रेट ये नहीं हो सकता कि किसी को अपने मुल्क में आने के लिए कोई रास्ता दे दूँ, ये भी नहीं हो सकता। तो अभी एक तो ये चीज़ है और दूसरी जो इस्लामी मुल्क के हमारे जनाब जनरल राहील शरीफ साहब थे जिन्होंने डॉन लीक्स भी निकाली, आपको पता है, याद होगा जो एक्सटेंशन के बहुत दिलदादा थे, पस पर्दा सारी नून लीग को गवर्नमेंट को डिसेबल किया ये जनरल राहील शरीफ साहब ने। वो जो हैं दौरान अपनी
ملازمت کی، انہوں نے سعودی عرب میں گئے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ ہمیں میں جناب حاضر ہوں نا، آپ ہمیں 40 ملکوں کی ہم لیڈ کریں گے، ہم سارا انہوں نے اپنے معاملات طے کر کے آگے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ویڈیو بھی جاری تھی جس میں تلوار اٹھائے ہوئے، کہیں وہ 40 ملکوں کی فوج بالکل دبک کے بیٹھ گئی ہے۔ یہ ہم حالات ہے، اور اس کے کون ہیڈ لیڈ کون کر رہا ہے؟ ہمارے جناب ایکس آرمی چیف ہیں جی، جنرل راحیل شریف صاحب تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ سب سے اول نمبر ان کا ہے ثاقب نثار صاحب کا، ثاقب نثار کا ہے نمبر، ٹھیک ہے، اس طرح آصف سعید کھوسہ ہیں، گلزار ہیں، اس طرح دیگر ہیں، اس طرح جنرل پاشا بھی تھے، اور ریسنٹلی جنرل فیض حمید تھے، جنرل باجوہ تھے۔ ان لوگوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ ملک اس نہج پر پہنچایا ہے، اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ 40 ملکوں کی سربراہی جو جس آرمی کی، جس افواج کی سربراہی ہمارے راحیل شریف کر رہے ہیں، ایک بیان نہیں آیا ان کا، صرف سعودی عرب کا ایک بیان یہ آیا تھا کہ زیادہ دیر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غزہ کے مسلمانوں کو، اس علاقے کے رہنے والوں پر اتنا ظلم کریں اور ان کی رسد بند کر دیں۔ یہ ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ ایران نے کھلا حماس کی حمایت کی ہے، شام نے کی ہے، لبنان نے کی ہے۔ تو ابھی امریکن بھی وہاں پہنچ گئے تھے، انہوں نے کہا مکمل سپورٹ کریں، سیکرٹری دفاع گئے، سیکرٹری اسٹیٹ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو، انہوں نے بحری بیڑا بھی لگا دیا ہے، انہوں نے ان کو اکوپمنٹ بھی دے دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ صرف زبانی کلامی نہیں، مکمل ہم ان کی سپورٹ کریں گے، ہر چیز ان کو دیں گے، اور جہاز بھر کے لے کے آئے، ان کی جتنا آرٹلری تھا، جو بھی ساز و سامان تھا، وہ سارا دیا انہوں نے، اور کھل کے یورپ آ گیا، کینیڈا آ گیا، امریکہ آ گیا۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس یوکرین کے حوالے سے ہم لوگ بہت پریشان تھے کہ رشیا اس یوکرین پر حملہ کر رہا ہے اور یوکرین کے شہریوں کو مار رہا ہے، یوکرین نے کھل کر حمایت کی ہے اسرائیل کی، انہوں نے کہا کہ ہم دامے درمے سخنے اسرائیل کی مدد، جبکہ روس نے کیا کہا ہے کہ آپ ان پر حملے، مسلمانوں پر حملے، غزہ والوں پر حملے بند کر دیں، یہ اس آگ میں جو کھیلے گا وہ جل مرے گا، یہ کہنا تھا رشیا کا، اسپیشلی امریکہ کو اور یورپ کو، یہ ان کو اسٹیٹمنٹ تھا۔ اور مودی صاحب بھی انڈیا میں، انہوں نے بھی اسرائیل کی کھل کے حمایت کی ہے۔ تو ابھی پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی دیکھیں نہ کریں، یہ ہمیں بڑی پریشانی ہے، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اس طرح نہ، اس سے ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا۔ بہرحال یہ تھی غزہ کے حوالے سے، تھوڑا سا میں نے کہا تھوڑا آپ کو وہ بھی بتاتے چلیں۔ اور میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، لیکن میں نے ایک سوال پوچھا تھا عطا طاہر صاحب سے گزشتہ دنی، جب وہ واقعہ میں راجہ سرفراز صاحب کے آفس میں آئے تھے، تو ان سے پوچھا تھا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کے حوالے سے تو وہ تو ختم کر دی گئی ہے، جو سابقہ سزاؤں پر عمل درآمد یعنی اپیل کا حق، جس میں نسلہ ٹاور کو بھی مل جاتا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض کو بھی مل جاتا، جو 500 ارب روپیہ اس نے دیا ہے اور وہ ہڑپ کر گئے ہیں۔ تو اچھا، اس طرح باقی جو دیگر تھے جن کو وہ حیات ٹاور تھا تو اس کے خلاف بھی آ جاتی ہے، ان کو بھی سنا جائے دوبارہ یہ کیوں اس کو کیا ہے جی، ثاقب نثار نے دیا ہے۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری تھی، انہوں نے کہا نہیں جی یہ مسلم لیگ آئے گی، میاں صاحب آئیں گے اور یہی لیڈ کریں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی قانون دان جو ہے، کوئی بڑا قانون دان نامی گرامی، کوئی ایک شخص بھی نہیں کہہ رہا کہ میاں صاحب کی نااہلی ختم ہوگی۔ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ان کی اب سزا بحال ہے، 5 سال کی نااہلی تو ختم ہو گئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں عطا طاہر صاحب اس کے بعد آ جائے گی، لیکن کیونکہ وہ ان کو اس وقت تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا، اب یہی ہو سکتا ہے 62(1)(f) کے تحت انہیں دوبارہ جناب والا آئین میں ترمیم کرے، تو آئین میں ترمیم وہ 62(1)(f) کی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں، سپریم کورٹ اس کو ختم کر دے گی۔ یہ تھے جناب عطا طاہر سے میری باتیں ہوئی تھی، اور یحییٰ افریدی، عطا طاہر سے میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو ایکسپیکٹڈ تھا کہ یحییٰ افریدی 8-7 کے مقابلے میں آ جائیں گے، جو ریجیکٹ ہوئی ہے آپ کی، پھر کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں، یعنی کچھ تھوڑی سی باتیں انہوں نے کی ہیں ایسی جو چلیں آف دی ریکارڈ ہے۔ میاں صاحب آ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں یہ کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں، اور میاں صاحب یعنی کہ بڑے نون لیگ آ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور ان کو مل رہی ہے۔ ابھی سعودی عرب میں کچھ دنوں بعد آپ دبئی آئیں گے، دبئی سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں گے، پاکستان میں لاہور میں اتریں گے، اور گزشتہ دنوں جلسہ بھی ہوا تھا مسلم لیگ نون کا، ایک وارم اپ تھا وہ جلسہ، تو تقریباً اگر 10 نمبر ہوں اس جلسے کے حوالے سے، تو میں
7 نمبر میں دوں گا جو کوہستان سیکٹریٹ میں ہوا ہے، جتنی کوئی اس کی اسٹرینتھ تھی، جو معاملات تھے، تقریباً 10 میں سے 6 اور 7 کے درمیان میں ان کو نمبر دوں گا کتنے بنتے ہیں۔ تو وہاں پہ طارق فضل چودھری صاحب، عطا طارق صاحب مین تھے، ابرار صاحب، حاجی براد دلدار خان صاحب، محسن ایوب صاحب اور امجد شاہ صاحب بھی موجود تھے۔ تقریر جنہوں نے کی وہ فیاض خان تنولی صاحب تھے، ذیشان بٹ صاحب تھے، حاجی ملک عمر فاروق صاحب تھے، بیرسٹر عقیل ملک صاحب تھے، اور جو مہمان عانی خصوصی تھے انہوں نے تقریر کی ہے۔ یہ تو ہو گئی۔ چلیں اب آتے ہیں تھوڑا سا جو طلاق کا معاملہ ہے۔ تو چونکہ مریم نواز صاحبہ پاکستان کی پاپولر لیڈر بھی ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں جنید صفدر، اور ان کی بیگم جو ہے عائشہ سیف، گزشتہ دنوں نے طلاق کی، ان کی کنفرم ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سسرال والوں کے، عائشہ صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے سسرال والوں کی طرف سے کوئی پیار محبت نہیں ملا، اور انہوں نے سارا جو ہے الزام اپنے سسرال کے حوالے سے لگایا۔ یہ کنفرم ہو گئی خبر۔ بہرحال یہ چلیں، کوئی ایسی نہیں، لیکن چونکہ جو لیڈر ہوتے ہیں یا لیڈروں کے بچے ہوتے ہیں، جس طرح شادی کو ایک بہت زیادہ پاپولیرٹی ملی ہے، میڈیا میں بہت زیادہ آئی ہے، اس طرح اچانک جو ہے نا یہ خبر جب عوام کو ملی ہے، نون لیگی کارکنان کو ملی ہے، تھوڑا سا اس پہ ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن بہرحال چلیں، ایک شرعی مسئلہ ہے، ایک ان کا ذاتی مسئلہ ہے، تو اس پہ تو مزید ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ تو مزید ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ کرنٹ افیئر کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، تو دیکھتے رہیے۔ نیکسٹ اسٹیشن اجازت دیجیے میر عاصم کو، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔